الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء وقال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والعتاق یا رب صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، گزشتہ سے پیوستہ مضمون کی تقریباً آج آخری بات ہے۔ ان ساری باتوں کا مقصد ان مسائل کے حوالے سے آگاہی اور علم ہے، تاکہ ہمارا ہر معاملہ، ہماری ہر بات، ہمارا ہر کام قرآن و سنت کے روشنی میں ہو، دین اسلام کے تعلیمات کے روشنی میں ہو۔ دنیا میں بھی ہم سرخرو ہوں گے اور آخرت میں بھی اللہ رب العزت سرخروئی عطا فرمائیں گے۔ اور اگر ہم اپنی مرضیاں چلائیں گے، اپنے خواہشات کے مطابق ان معاملات کو ہینڈل کریں گے، ان معاملات کو چلائیں گے، دنیا میں بھی اس میں بے برکتی ہوگی، وبال ہوگا، ٹینشن اور ڈپریشن ہوگی، اور آخرت میں اللہ رب العزت پوچھیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ نماز کے بارے میں پوچھیں گے، زکوٰۃ کے بارے میں پوچھیں گے اور معاملات کے بارے میں نہیں پوچھیں گے، یہ غلط ذہن ہے۔ معاملات کے بارے میں بھی پوچھیں گے، جیسے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو آدمی دوسروں کے زمینوں پر ناجائز قبضے کرتا ہے، قیامت کے دن یہ سب اس کے گلے کے توق ہوں گے، سارے لوگ پہچانیں گے یہ ہے وہ قبضہ مافیا، یہ ہے وہ لوگ جس نے اپنی بیٹی، اپنی بہن، اپنی والدہ، اپنے جو عزیز و اقارب ہیں، یا کسی مجبور غریب لاچار آدمی کے زمین کو دبایا تھا، قبضہ کیا تھا۔ اسی طریقے سے قتل کسی نے کیا، من قتل مؤمنا متعمدا، اس کے لیے تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جہنم ہے اور خالدن فیہا ابدا، ہمیشہ کے لیے۔ تو عبادات کے بارے میں بھی پوچھ ہوگی اور معاملات کے بارے میں بھی پوچھ ہوگی، اور معاملات کا پہلو عبادات کے پہلو سے بعض پرس میں زیادہ خطرناک ہے، اس لیے کہ عبادت یہ تو اللہ کا حق ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت اپنا حق معاف کرے اس بندے کو تو کوئی اسے نہیں پوچھ سکتا جی۔ لیکن اللہ نے خود فرمایا ہے کہ جس کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں یہ اس کے متعلقہ ہے، وہ معاف کرے تو معاف ہوگا، میں بھی معاف نہیں کرتا جی۔ تو یہ زیادہ خطرناک معاملہ ہے۔ آج عموماً معاملات کے حوالے سے لاپرواہی زیادہ پائی جاتی ہے، اور اس میں ہم اپنے آپ کو آزاد تصور کرتے ہیں، حالانکہ یہ سوچ غلط ہے جی۔ جیسے عبادات میں ہم آزاد نہیں، اسی طرح معاملات کے اندر بھی ہم آزاد نہیں ہیں، بلکہ قرآن و سنت کے تعلیمات کے پابند ہیں۔ تو بات ہو رہی تھی کہ اگر ازدواجی زندگی اچھی نہیں گزر رہی، معاملات آپس میں خراب ہے، لڑائی جھگڑے فسادات ہے، گھر کا سکون برباد ہے، اور میاں بیوی علیحدگی چاہتے ہیں، تو مجبوری میں شریعت نے اس کے لیے ایک مناسب راستہ دیا ہے،
مجبوری میں، اور اگر کوئی مستی میں کسی اور وجہ سے، اس کی وعید میں نے آپ کو پچھلے جمعے سنائی تھی کہ جو عورت بغیر کسی شرعی عذر کے اپنے شوہر سے علیحدگی چاہے گی، آزادی چاہے گی، یہ عورت قیامت کے دن جنت کا رائحہ بھی نہیں سونگھ سکے گی۔ جنت تو بہت بات کی بات ہے، جنت کا خوشبو بھی نہیں ملے گا جی، ہوا بھی نہیں لگے گی جنت کی۔ اور جیسے نکاح کرنے کا ایک طریقہ اسلام نے بتلایا ہے، اسی طرح علیحدگی کا بھی طریقہ اسلام نے بتلایا ہے۔ ایک تو تمام حلال اور جائز کاموں میں سب سے زیادہ مبغوض، سب سے زیادہ قابل نفرت عمل وہ جس طرح طلاق کو فرمایا گیا ہے، پھر اس میں جرم کے اندر جرم یہ ہے کہ 3 طلاقیں دی جائے، ستم بلائے ستم یہ ہے کہ 3 طلاقیں دی جائے۔ اگر آپ کو علیحدگی چاہیے تو اس کے لیے طریقہ کار یہ ہے کہ آپ 1 طلاق دے دیں اور اس کے بعد چھوڑ دیں، 1، اس لیے کہ 1 کے بعد آپ کو سوچ بچار کا ٹائم مل جاتا ہے، ہو سکتا ہے آپ کو سمجھ نہ آئی ہو تو بعد میں معاملے کو سنبھالا جا سکے گا۔ اور اگر ہم میری بات اسٹام فروش والے سن رہے ہیں تو ان سے میری درخواست ہے کہ جب بھی آپ کے پاس خانگی امور کے حوالے سے کوئی آئے، بھائی لکھ لیں، ہمارے لیے تحریر لکھ لیں، تو آپ 1 لکھ دیا کریں، طلاق ثلاثہ مت لکھا کریں۔ وہ جو آنے والے ہوتے ہیں وہ بیچارے ان پڑھ ہوتے ہیں، یا وہ اس وقت تیش، غضب اور غصے میں ہوتے ہیں، ضد اور لڑائی میں ہوتے ہیں، اور وہ آپ سے کہتے ہیں جی ہمارے لیے پیپر بنا دو، اور آپ ٹک 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 3 بنا دیتے ہیں جی۔ بعد میں وہ بھی پچھتارے ہوتے ہیں، آپ کو تو نہیں پتا، آپ کو نہیں پتا وہ تحریر اس کے بعد دارالفتاؤں میں، مساجد، مدارس، علماء کے پاس آتی ہے، اور جب پوچھتے ہیں کہتے ہیں جی ہم نے تو بس یہ کہا تھا اور ایسے کیا اور ویسے کیا جی۔ اگر وہ آپ سے کہے بھی آپ 1 لکھ دیا کریں، اس لیے کہ عموماً ایسے معاملات میں بعد میں پچھتاوا ہوتا ہے، لہذا اور 3 دینے کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے۔ جو مقصد آپ علیحدگی چاہتے ہیں اور وہ 1 سے بھی ہو جائے گی، ہاں یہ ہوگا کہ 1 کے بعد رجوع کا، واپسی کا راستہ موجود ہوگا، 3 کے بعد کوئی راستہ نہیں ہوتا ہے۔ باوجود اس کے کہ جیسے میں نے عرض کیا 3 دینا اپنی جگہ پر ناجائز ہے، گناہ ہے، غلط ہے، لیکن واقع ہو جائے گی اگر کسی نے دی جی۔ اس غلط فہمی میں بھی نہ رہے کہ وہ جی بس غصے میں تھے اور سمجھ نہیں آئی، بابا طلاق دی ایسی موقع پر دی جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، خوب سمجھ لینا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 کام ایسے ہیں کہ جدہن جدن، ان کا سچ تو سچ ہی ہے، وہزلہن جدن، ان کا مذاق اور گپ شپ اور بغیر ارادے کے وہ کام کرنا وہ بھی سچ ہوتا ہے جی۔ ایک آدمی سچ مجھ طلاق دینا چاہتا ہے تو وہ تو ویسے بھی سچ ہے جی۔ اگر ایک آدمی نہیں دینا چاہتا، گپ شپ میں اور مذاق کے اندر ان الفاظ کو استعمال کر لیتا ہے، پھر بھی یہ واقع ہو جائے گی، اور کوئی اس سے نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ کا ارادہ تھا کہ نہیں تھا جی۔ یہ اتنا خطرناک معاملہ ہے جی، اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں، حدیث کا حوالہ دے کر کے بتا رہا ہوں کہ 3 جدہن جدن۔ اس لیے اس کو ہنسی مذاق نہ بنائے جی، اس کو روز کا کھیل اور تماشا نہ بنائے جی۔ یہ کوئی اپنی مرضی والی باتیں نہیں ہیں، میری مرضی ہے جیسے میں کہوں جو بھی کہوں، نہیں، خطرناک معاملہ ہے۔ اور آپ کو غصہ آیا ہوا ہے تو پھر یہی ایک چیز رہتی ہے
غصے کے اظہار کے تو اور بھی ذرائع ہیں نا، اور بھی راستے موجود ہیں، بس غصہ یہی آ کر کے آپ نے اس کا اظہار کرنا ہے، یہ غلط بات ہے نا۔ اور پھر بعد میں کہتے جی سمجھ نہیں آئی، اب آپ کو سمجھ آئی یا نہ آئی، جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے جی۔ اس لیے اس چیز سے احتراز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ میرا مقصد جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا، اس کا طریقے نہیں بتلانے ہیں کہ آپ نے ایسے کرنا ہے اور ایسے کرنا ہے، آگاہی دینی ہے۔ عموماً بہت سارے لوگ ان مسائل سے ناواقف ہوتے ہیں اور اپنی مرضی چلا رہے ہوتے ہیں، بیوی اس پر طلاق ہو چکی ہوتی ہے اور وہ جناب مزے سے رہ رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ جس نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی اور اس کے بعد وہ اس پر خاموش ہو گیا، او جی میری بیوی ہے، کسی اور کا کیا کام ہے، وغیرہ وغیرہ۔ علامہ شامی رحمہ اللہ نے اپنے کتاب کے اندر یہ بات لکھی ہے، وہ علامہ شامی کہ جس کے کتاب پر تمام مفتیان کرام فتویٰ دیتے ہیں، اتنی وہ مستند حیثیت رکھتے ہیں، اس نے فرمایا کہ جو آدمی ایسے کرے گا مرتے وقت اس آدمی کو کلمہ نصیب نہیں ہوگا جی۔ کتنی سخت وعید کی بات ہے جی، کتنی سخت بات ہے۔ اس لیے اور یہ ایسا نہیں ہے کہ میں آپ کے بارے میں، آپ میرے بارے میں، ہر آدمی اپنے بارے میں خوب جانتا ہے، اپنے گریبانوں میں ہمیں جھانکنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی نوبت نہ لے کسی پر، اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے، لیکن اگر کہیں ایسا معاملہ ہے تو اس بات کو ضرور ذہن میں رکھیں، وہ حلال نہیں ہے، حرام ہے، وہ اب آپ کی اہلیہ نہیں ہے، وہ اجنبیہ ہو چکی ہے، آپ اور ان کا درمیان میں کوئی تعلق نہیں ہے الی آخرہ۔ دوسری بات، والمطلقات یتربصن، جیسے نکاح کی وجہ سے جوڑ قائم ہوا تھا، اب خلا یا طلاق کی وجہ سے علیحدگی ہو گئی، اب علیحدگی کے بعد اسلامی تعلیمات، قرآن کا یہ حکم ہے کہ اب یہ عورت یتربصن، ایسا نہیں ہے کہ آج اس کو طلاق مل گئی تو کل جا کر کے کسی اور جگہ رشتہ طے کر لے اور نکاح کر لے، ایسا نہیں کر سکتی، نکاح نہیں کر سکتی یہ عورت۔ کب تک؟ ثلاثۃ قروء، 3 ماہ یا 3 ماہواری، یا اگر اولاد کی امید ہے تو پھر جب تک اولاد پیدا نہ ہو، یہ لازمی ضروری ہے۔ اس کو عدت کہتے ہیں۔ عدت میں کیا ہوا نکاح نافذ نہیں ہوتا، اللہ کا حکم ہے، کسی بندے کا حکم نہیں ہے کہ میں کہوں میں نہیں مانتا ہوں اس بات کو، کسی عدالت کی بات نہیں ہے، کسی کورٹ کچہری کی بات نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے صاف اعلان فرمایا ہے، والمطلقات، وہ عورتیں جن کو طلاق ہو چکی ہے خلا کی صورت میں یا دوسری، یتربصن، روکے رکھے گی اپنے آپ کو، کتنا؟ ثلاثۃ قروء، 3 ماہواریاں جن کو آتی ہے۔ ابھی چونکہ شرعی مسائل ہیں اس لیے بیان کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے، تو یہ ضروری ہے۔ حتیٰ کہ وہ عورت کہ جس کا شوہر فوت ہو جائے وہ بھی عدت گزارے گی، اگر اولاد کی امید تھی اولاد کے پیدائش تک، اور اگر اس کے علاوہ تھی تو پھر فرمایا 4 اشہر و 10۔ وہ عورتیں جن کے شوہر فوت ہو جائے وہ روکے گی اپنے آپ کو 4 ماہ 10 دن۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ کسی کے اوپر 3 دن سے زیادہ سوگ منانا جائز نہیں ہے الا لزوجہ، صرف اور صرف بیوی کے لیے۔ کوئی آدمی فوت ہو جائے، کوئی بھی فوت ہو جائے تو 3 دن سے زیادہ اس کا کوئی سوگ نہیں ہے۔ سوگ یعنی اظہار غم کرنا اور خوشی چھوڑ دینا، الا، ہاں صرف اور صرف ایک ذات ہے اور وہ ہے بیوی، جو 4 ماہ 10 دن تک سوگ منائے گی، اور اس میں اختیار بھی نہیں ہے
کہ مرضی منائے یا نہ منائے، نہیں، لازمی منائے گی۔ یہ پابندی ہے اس کے اوپر کہ وہ زیب و زینت کے کوئی چیز کو اختیار نہیں کر سکتی، حتیٰ کہ سرما لگانا، حتیٰ کہ دنداسا لگانا، حتیٰ کہ جو زیب و زینت کے کام ہے اس کو اختیار نہیں کر سکتی، سوگ میں رہے گی 4 ماہ 10 دن تک۔ اور اسی طرح وہ نکاح بھی نہیں کر سکتی، اگر اس نے نکاح کر لیا وہ نافذ نہیں ہوگا۔ جب نکاح نافذ نہیں ہوگا تو بعد کے اندر جتنا کچھ ہوگا وہ سب کے سب قرآن و سنت کے خلاف ہوگا اور حرام کاری میں شامل ہوگا جی۔ لہٰذا یہ ضروری باتیں ہیں، یہ قرآن و سنت کی تعلیمات ہیں، اور ہمیں بحیثیت مسلمان ہونے کے ان پر عمل کرنا ضروری ہے۔ جیسے نکاح کے بغیر ایک مرد اور عورت کا ملاپ حرام ہے، غلط ہے، اسی طرح 3 طلاقوں کے بعد ملاپ جوڑ ناجائز حرام ہے، قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ اسی طرح عدت کے اندر کیا ہوا نکاح نافذ نہیں ہے، لہذا وہ غلط ہے، ناجائز ہے، حرام ہے، اللہ اور اس کے رسول کے تعلیمات سے بغاوت ہے، اور اگر کوئی اس کو حلال جانے گا وہ مسلمان ہی نہیں رہے گا، اس لیے کہ اللہ نے صاف فرمایا والمطلقات، اور کوئی اس کو حلال جانے تو گویا وہ اللہ کے حکم کو نہیں مان رہا، اور اللہ تعالیٰ کے ایک قرآن پاک ایک آیت کا انکار بھی آدمی کو اسلام سے نکال دیتا ہے جی۔ اللہ رب العزت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا